تو کائنات جب بھوکی ہوتی ہے اللہ علی کو حکم دیتا ہے یا علی ذرا حرکت کرو. دوسرا بسم اللہ جی دوسرا کام حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس کی ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں. میں ایسا شوخا کی دے والا نہیں کہ میں ہر چیز جو علی کو میں مانتا ہوں وہ منبر پہ بھی میں پڑھوں. کیوں؟ بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ہر بندہ ہوتا ہے مجلس میں. بیٹھ کے انداز اور ہے بیٹھک کے انداز اور ہے. جب یہ انداز بدل دیں گے تو آسانی پیدا ہو جائیں گے. گھر والی بات ہم اسپیکر پہ کیسے کریں؟ کیونکہ آل محمد کی جو محافل لگتی تھی نا میرے مولا کی جو مجالس ہوتی تھی روزانہ آل محمد کی تو وہ 3 محافل ہوتی تھی. ایک مسجد نبوی میں ہوتی تھی اس میں سارے سن رہے ہیں. ایک پھر سلمان ابو ذر حذیفہ مقداد عمار جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ اٹھ گئے قسم سے لطف لے رہے ہو ذات کی خیر ہے. بس اتنا بتا دو لطف آ رہے ہیں میں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا. پھر ایک محفل خود گھر میں ہوتی تھی جن میں صرف یہ آپ ہوتے تھے تو جو سب عام میں بات ہوتی تھی وہ سلمان اور ابو ذر کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. اور پھر جو بات گھر میں ہوتی تھی وہ بات سلمان سے بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہاں انداز اور ہے اس لیے میرے ساتھ دینا میں اشارے کرتا جاؤں گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ جسم رکھتا ہے میں کہوں اور علی کی ٹیک پہ کھڑا ہے. نہیں وہ بے بدل ذات ہے. اللہ علی کی ٹیک پہ نہیں کھڑا لیکن پوری اللہ کی خدائی علی کی ٹیک پہ کھڑی. کیا بات ہے آپ کی. آپ نے ہوتے تو یہ مجھے چھوڑ گئے تھے. اچھے اچھے سننے والے سردار تشریف فرمائے. ٹھنڈے ٹھنڈی داد نہیں دینی. دل کرے تو ٹھیک ہے ورنہ مسکراتے رہو. پھر میں راضی کھڑا ہوں آپ کے ساتھ. پوری خود علی کا فرمان ہے مجھے. علی کا فرمان. علی فرماتے ہیں انا کتب بین السماوات والارضین. علی فرماتے ہیں میں علی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے درمیان کتب ہوں. کیا بات ہے آپ. کتب ہوں میں. چھیڑوں تو میں چھیڑ جاؤں گا. ایسی ایسی بات سناؤں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے لیکن چھیڑوں تو ہاتھ ڈالو تو یوں سے تو نہیں ہوگا نا. مثلا کتب کسے کہتے ہیں میں بچوں کو سمجھاؤں. ابھی تو ہم چلو بازار سزار سے بھی آٹا مل جائے تو بڑی بات ہے ورنہ تو 15 پہ فون کرنا پڑتا ہے آٹے کے لیے بھی. حالات یہ ہیں میرے ملک. مولا امان کا فرمان. مولا ہر کسی کی غربت میں کسی کو مبتلا نہیں کرتا. بھوک سے تنگ دستی سے مولا نجات عطا فرماتا. غربت بری چیز ہے. خود امیر المومنین کا فرمان ہے غربت بری چیز ہے. اور علی فرماتے ہیں اللہ رزق برابر تقسیم کرتا ہے. اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے نا تو اس کا عذر اللہ پہ نہیں اس کا کسی نے حق کھایا ہے. جو خوش بیٹھے ہو آپ کو ہمیشہ مولا خوش رکھے گا. اب پوچھے ہے علی میں کتب سمجھاتا ہوں کہ جوانوں بچوں سرداروں کو. مثلا پہلے گھروں میں چکیاں ہوتی تھیں. دیکھیے نا ہماری پھوپھیاں دادیاں صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے اپنے حصے کی 2 کلو کو 1 کلو کو 1.5 کلو حصے کا گندم پیستی تھی تازہ. چکی کے 2 پاک ہوتے ہیں 2 پڑ ایک اوپر ایک نیچے اور دونوں پتھر کے ہوتے ہیں بھاری بھاری. ان دونوں کے درمیان میں ایک لوہے کا کیل ہوتا ہے جن پر وہ گھومتا ہے اوپر والا پاک. اسی کو عربی میں کتب کہتے ہیں. ایسا ہو تو پھر ظاہر نہیں ہے. اسی کو عربی میں کتب کہتے ہیں کہ جس کے گرد گھوما جا رہا ہے یعنی پوری کائنات علی کے گرد گھوم رہی ہے. آپ زیادہ کر یار تھوڑا دل لگا یار ڈھیر سارا سفر کیا یار. اور جب ایک عورت اپنے حصے کے آٹا پیس اٹھتی تھی مستردہ دار کہ دوسری خاتون آتی تو وہ اوپر والا جو چکی کا پوڑ ہوتا ہے نا جو چاندی صاف کپڑا ہوتا ہے اس کو صاف کرتی ہے. کوئی دفعہ دیکھا ہوگا آپ میری گواہی دیں گے کہ 2-2.5 کلو دانے پہ 2-2.5 کلو دانے پس گئے. 20-25 10-12 دانے پڑے ہوتے ہیں ایسے اس کے پاس وہ نہیں پسے. ان کو کچھ نہیں ہوا. ہم نے اپنے پھوپھیوں دادیوں سے بچوں نے بزرگ پوچھا یہ کیوں نہیں پسے. انہوں نے کہا بیٹا یہ اصل میں اس لیے نہیں پستے کیونکہ یہ کیل کے قریب پڑے ہوتے ہیں. اگر ہاتھ یہیں پہ
جاتا. ویسے بندہ کڑی پا کے داد نہ دے تو سانو تلاشی ضرور دے کے جایا کرے. حسین کی عزت کے سامنے وہ دانے چونکہ کیل کے پاس عباس پڑے ہوتے ہیں, نہ اوپر والا پیس سکا نہ نیچے والا نقصان پہنچا سکا. مولانا اپنی قبر کی فکر کر, ہم ماتمیوں کی فکر کرنے کا تو ٹھیکیدار نہ بن. ہم اللہ کا کتب جو ہے نا علی, ہم اس کے آس پاس رہتے ہیں, ہمیں جہنم جہنم. تو ہاتھ اٹھ گئے ہیں, میں ان کا خاتم ہو گیا. آپ کمال ہے, آپ کی سماعت میرا مرشد کمال ہے. کہ چھپ دیا نا میں ایک باری ہاتھ اچھے ہے علی. دعا سید موقع نے پڑھ ملک مختار صاحب. چلے آگے کہ بس کریں جیسے حکم فرماؤ. بار بار ہاتھ مان کے بس اتوارو جانا بیٹا انکار کر کے مان کریں, کیونکہ ہمیں آپ کی عزت کا پتہ ہے. ہم اصل والی عزت پڑھی تو سا ساڑھے نہیں نہ پڑھی. اسی اپنی عزت کی وجہ سے اس لیے ہم آپ علی والوں کے سامنے ہاتھ ماننا جو یار قیامت کی ساڑھیاں توڑا اگر مولوی بیچنے نہیں نا ساڑھیاں تو قیامت علیہ دن ادھر داد بڑھنے سے بولوا تو میں پڑھا مولا کی قسم فیصلہ ہے نا صاحب. قیامت کا دن دنیا کے لیے یوم حساب ہے, علی والے کے لیے یوم علی ہے. کمال کر دیا مہربانی سر مہربانی. چونکہ قرآن کی آیت ہے, کچھ بندے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپس میں بحث کر رہے تھے کہ علی کیا ہے, علی کیا ہے, علی کیا ہے, علی کیا ہے. حضرت سلمان نے محمد کے قریب سے گزرے, ان کی باتیں سنی. حضرت سلمان روکے, فرماتے تم کیا فیصلہ کرو گے کہ علی کیا ہے؟ کائنات کے مصطفیٰ سردار کے پاس چلتے ہیں, سرکار سے پوچھتے ہیں, وہ بتائیں کہ علی کیا ہے. بندوں کو لے کر سلمان سرکار کی محفل میں پہنچا. السلام علیکم رسول اللہ. ہاں سلمان, میرا بھی سلام. سرکار علی پہ بحث کر رہے تھے, آپ خود بتائیں کہ علی کیا ہے. محمد کے لب حرکت کرنے سے پہلے جبریل آ گیا, 30ویں پارے کی پہلی آیت لے آیا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. وہ بحث علی کے بارے میں کر رہے تھے. مولا مدد فرما, یہ سننے کے موڈ میں ہے تو صحیح, لیکن میری مدد کر دے کہ 5-7 فرشتے بھیج دے جو اشارہ سمجھ کے مجھے شاباش دے دے. چلو بیٹھے, یہی سردار ہے. اللہ سے رسول سے پوچھ رہے تھے علی کے بارے میں. اللہ نے کہا حبیب یہ آپ سے عظیم خبر کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں. بہت خوب آپ پیر دی ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو. لالا جی جوان آدمی ہو, کچھ نہیں ہوتا, بار بار کہتا ہوں اچھا نہیں لگ رہا. یہ تو اچھی عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ان قریب ان قریب ان قریب بریکٹ میں سامنے لکھا ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں خود بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. آپ کو ہو یا نہ ہو, مجھے قیامت کا بڑا انتظار ہے کہ دن چڑھے. اللہ نے اعلان کرنا ہے میرے مرشد علی کا. ابھی تو غدیر والا علی نہیں پہ بچلا. کا فیصلہ کرنا ہے, اللہ نے اعلان کرنا ہے کہ علی کیا ہے. تو دنیا کے لیے یوم حساب ہے, علی والوں کے لیے یوم علی ہے. اکٹھے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. ہاں بولو, کچھ نہیں ہوتا. یا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ ماں کو نہیں پتا ہوگا بیٹی کا ہے, بیٹی کو نہیں پتا ہوگا اماں کا ہے, اماں کو نہیں پتا, دادے کو نہیں پتا, بہت کسی کو کوئی نہیں پتا. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تیرے مولا کے سامنے ابو وسیم بیٹھا تھا, اس کا منہ اتر گیا. اس نے کہا مطلب تم کیوں گھبرا گیا؟ کہتے سرکار کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو چپ کر کے بیٹھو, علی والے دوسرے کو یا علی مدد کریں. آپ بہت ہو, آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بہت ہو, آپ کے عقیدے بہت ہو, آپ کا مولا, آپ کا مذہب. جس نے علی کو مان لیا ہے
اس کی پہچان کون کھو سکتا ہے؟ سال مارو تو بھی ایسا ہے. آپ اچھے لگتے ہیں مجھے جوان کیونکہ آپ اس دور کے زمانے کے بچے ہیں. اس کی پہچان کون ہے؟ اکٹھے کھڑے ہوں گے سارے ہم. آپ سے میں یاد کروں گا کہ آپ کو پکیالے رانا صاحب کی مجلس میں میں نے لفظ سنایا تھا, وہ دیکھو ہو رہا ہے. اگر وہاں نہ ہو ایسا تو علی مولا سے کہنا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا, اس کو پھینکو جائیں گے. یہ بھی آپ کو اجازت ہے. اگر ہو تو پھر گواہی بھی دینی ہے کہ اس نے ہمیں سنایا بھی تھا. تمہاری گواہی سے علی راضی ہو جائے گا. علی راضی ہو جائے گا تو پھر راضی راضی ہوگا ایسا. لیکن سید وعدہ ہو گیا. تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے جھاگتے سوتے کھاتے پیتے گھر میں سفر میں حضر میں گاڑی میں سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ بس میں ایستا یا اونچا علی 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 علی. یہ محلہ ٹھیک ہو گیا, اور تاڑیاں ٹھنڈا ہو گیا. تاڑیاں لائے ہوئے ہیں ہاتھ چھو یار ہے. علی علی کرنے سے پتہ نہیں بابا جی کتنے فائدے ہیں. اور بسم اللہ قبلہ مختم مختلف شاہ صاحب چودھری شوکت سے بہت جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ کوشش فرما لو تھوڑی سی ہے نہیں یار. سید بھی آگے اللہ تعالیٰ آگے اور رونق میں اضافہ ہو گیا. اور بھی سارا فیروز علیہ سادات نظام یہ سید یہ سب سارے میرے اپنے صلح نظر دی نہیں ہوئی. آج جیدہ ساری کازمین ہوئی. آج موسیٰ کازم نظر نے دیر کٹھے ہوئے ہیں. شہنشاہ ہوں گے نا. مومن کا اختلاف نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. جس دل میں علی بھی ہو, میرا اور چودھری شوکت صاحب اللہ نہ کرے بے اختلاف ہو بھی جائے تو نہ وہ کبھی مجھے بد دعا دیں گے تو نہ میں کبھی انہیں دوں گا. اور ایمان کا رشتہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا جو آپ کے مومن ہیں شیعہ یہ جذباتی بہت ہیں, جلدی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, تو جو آپ کے دشمن مولا ان کو کچھ بھی کہو تو وہ جلدی غصے میں نہیں آتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں. سرکار صادق صلی اللہ لطف لینا ذات کی خیر ہے کیونکہ وہ بعد سے چیک پڑی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو خلق کر لیا پھر ہماری ولایت پیش کی. کچھ ہمارے شیعہ ہو گئے, کچھ ہمارے دشمن ہو گئے. پھر اللہ نے ہمارے جو دشمن تھے ان پر اپنی قدرت آزمانے کے لیے ہمارے دشمنوں کو حکم دیا, میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں جہنم میں چراغ لگاؤ. تو سارے لوگ کہے کہ ابھی تو کیے ہی کچھ نہیں, دنیا میں گئے نہیں, پہلے جہنم میں مالک بھیج رہا ہے. اللہ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, رک جاؤ. پھر اللہ نے ہمارے شیعوں کو حکم دیا, میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں جہنم میں چراغ لگاؤ. انہوں نے آنکھیں بند کر کے لگا دی. فرماتے چونکہ جہنم سے ہو گئے ہیں اس لیے تپش رکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں چونکہ جہنم سے ہو کے آئے ہیں اور گناہ کرنے سے بھی پہلے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے شیعوں پہ اب جہنم حرام ہو گئی. آپ سلامت ہیں. سرکار فرماتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے علی علی کیا کرو. دولت سے کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے قیامت کے دن تمہیں منظر دکھاؤں گا. تفسیر نور السکلین سے پڑھنا ہوگا. پانچویں مولا کی حدیث سنا رہا ہوں. سرکار فرماتے قیامت کے دن ایک بندے کو نا فرشتے پکڑ کر جبریل اللہ کے سامنے پیش کرے گا عرش پہ. جبریل اس کا نام ہے مال کھول. اللہ حکم دے رہا کون چوک ہے؟ مالک نیکی شیکی تو کوئی نہیں پارے ہے کون؟ میں کہتی ہے تو علی والا
اب سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ ویسے اس کو غلط نہ سمجھنا، اللہ ویسے پورے معاشر کو دکھانے کے لیے اللہ کہے گا ہے علی والا تو میں کیا کروں، اٹھائے سے پھینک جائے، نیکی نہیں کی ایسے. اب وہ تھا وہ جو ہر وقت علی کرتا تھا، بس یوں جو جبریل اللہ کے حکم سے پکڑ کے سرکار فرمائیں گے جہنم کی طرف پھینکے گا تو اس کو تو لگا نا جھٹکا، تو اس کو جہاں بھی سوتے ہوئے بھی اگر وہ کروٹ لیتا تھا تو وہ علی کرتا تھا، جھٹکا لگا اس نے کہا یا علی، اللہ کہتا پکڑ جبریل سے، یہ علی کرتا جا رہا ہے، میری جہنم کو بجھا کے رکھ دو. تھک گئے ہو یار، آج تمہیں کیا نہ ہاتھ اچھے چاہو ہے علی. قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، اکٹھے کھڑے ہوں گے، ساری قطاریں لگی ہوں گی، سیٹ بڑھاؤ سرکار، ساری قطاریں لگی ہوں گی، اور یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. یوں میدان معاشر میں جناب نے، میں نے، آپ نے، سب نے داخل ہونا ہے، اور یہاں علی کھڑے ہوئے، یہاں پہ درمیان میں، ادھر سے معاشر میں داخل ہو گئے، سامنے علی کھڑے ہیں. ہر آنے والے کے چہرے کو علی دیکھیں گے، پیشانی کو، پیشانی دیکھ کر کہیں گے ہاذا علی، ہاذا لک، جہنم کی طرف اشارہ کریں، ہاذا علی، ہاذا لک، ہاذا علی، ہاذا لک. کیا مطلب؟ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. تخت لگے ہوں گے میرے سرداروں کے، ہر میرا سردار اپنے اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوگا. فرشتے گناہگار کو جب ختم ہوگی پڑے، فرشتے گناہگار کو جکڑ کے پکڑ کے جہنم کی طرف گھسیٹ کے جا رہے ہوں گے. گزریں گے امیر المومنین کے منبر کے سامنے سے، نگاہ پڑے گی شاہ ولایت کی، آواز دیں گے علی علی. فرشتوں کو دے سکتے ہیں آواز، رکو کدھر لے کے جا رہے ہیں اسے؟ سرکار جہنم. وہ کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار نے ملاحظہ فرمایا ایک بھی نیکی نہیں، قیمت نہ ملے تو گھر ہے، کھانا کھانے آ جائیں گے، پکھیا لے آنے کے لیے مجلس کا بہانہ نہیں چاہیے، آگے سنیں گے، آپ کی پسند بھی دیکھیں گے، قیمت مل گئی تو نوکر پہلے بھی ہیں پھر پکے. علی جب اسے کہا کہ مولا یہ نام اعمال دیکھیں کدھر لے جائیں، علی فرمائیں گے اس کا نام اعمال جیب میں ڈال، اس کی پیشانی پر، جب گنہگار ہے علی کا گستاخ نہیں ہے. مجسٹریٹ کے کورٹ میں بھی کھڑا ہو تو واقف مل جائے نا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ جائے یہاں کیا ہے، اللہ کی عدالت میں اس کی رسیاں کھول رہی ہیں. اللہ دل خوش ہو جاؤ، آگے علی علی چلو، رسیاں کھولے ڈانٹیں گے علی. اب علی کی ڈانٹ کا مزہ پی لی جس نے نہیں لینا اس کو کوئی فائدہ نہیں. علی ڈانٹ کیسے ہے؟ علی فرمایا کہ یہ سب کچھ مجھے سمجھتا رہا، خود کچھ نہیں کیا. بس مولا ابو ذر سلمان حذیفہ عمار کسی اپنے نوکر کو علی آواز دیں گے، کسی فرشتے کو نہیں. جی سرکار اس کا ہاتھ پکڑو جنت میں چھوڑو، ایسے بھٹکتا پھرے گا. اپنے اس نوکر کو علی جنت میں بھیج کے پھر اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوں گے. یہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم میرے سر پر ہے. ویسے بندوں کا شوق ہے نا، ہمیں کافر شافر کہنے سے، اگر کسی کے بچے بچے پال رہے ہیں نا تو ہم کسی کے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں. ہمیں کافر کہیں جا بچے سچے پالی جا، بگلے بگلے بنائی جا، گاڑے شاڑے لی جا، ہمیں کچھ نہیں ہونے لگا، کیونکہ یہ بھی ہمارے مرشد علی کا فرمان ہے، علم سر پہ رکھا ہے. علی فرماتا ہے جب تک لوگ تمہیں میرے محبت میں کافر نہ کہیں تو مومن ہی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے نشان حیدر ہے، ہمارے لیے تمغہ ہے. علی کی ولایت میں معجزے ہیں. ختم ہو گئی میری پڑھائی.
علی کی ولایت میں معجزے ہیں. پہلے کیا ایک معجزہ تو یہ ہے کہ پہلے تو دل میں آتی نہیں, اگر آ جائے تو پھر جاتی نہیں, پھر کچھ ہو جائے جی نہیں جاتی. کہ کوئی خیال ہے گل دی نعرے کی داد نہیں ملنی تو میں گل اسلام آباد آ کے کرنی ہے, یہ گل کی قیمت ہی سمجھ نہیں تو سے. علی دل میں آ جائے پھر کوئی کافر کچھ لے کہ یہ وہ گھر جلا دے, مار دے, قتل کر دے, اعلان کر دے, کچھ کر دے, علی کی محبت دل سے نہیں جاتی. چونکہ جس چیز پہ قبضہ اللہ کے ہاتھ کا ہو جائے. تھوڑی مہربانی فرمائے, پھر وہ چھڑائے گا کون؟ 1001 دلیل ہے آپ کے نوکر کے پاس کہ علی کی محبت پھر دل سے نہیں جاتی, مرضی جو ہو جائے. ایک دلیل سے سناتا ہوں, پھر مجھے چھٹی مل جائے گی. ابن زیاد کی حکومت, تخت, تاج, سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات, خزانے, شزانے, یہ وہ, چمچے, کرچے, وزیر, مشیر, جلال, چرات اسی کے ہیں. علی کا نوکر ہے حضرت میسا میں تمار. جب کوفے جاؤ نا حضرت میسا میں تمار کی زیارت پر تو صرف فوٹو بنوا کے نہیں آنے, جو وہاں لکھا ہوا ہے کسی سے کہنا کہ وہ پڑھ کے سنائے. یہاں لکھا ہوا کہ علی نے میسم سے کہا کیا کیا ہے, وہ سارا وہی لکھا ہوا ہے. مولا کی قسم, بالکل دروازے کے اوپر کھجورے بیچتا تھا. ابن زیاد کے دربار میں رسیاں ہیں, سفید ریش, سفید زلفے ہیں, زندان سے باہر آئے, تخت پر وہ بیٹھا ہے, سرکار یوں سامنے یا بیٹھے ہیں یہ کھڑے ہیں. مسلسل ابن زیاد کو حضرت میسم دیکھ رہے ہیں, مسلسل دیکھ رہے ہیں, پلک بھی نہیں چمکتے. یہ میری میں بہنے نہ ہوتی تو گل کھول کے کرتا, میں باپ اس کے خطبہ دے لفظ ہی نہیں ہے, معافی مانگوں گا. ابن زیاد پریشان ہوا تخت پر بیٹھ کر, اس نے بکواس کی. ابن زیاد نے کیا دیکھ رہا ہے, اٹھا تو مجھے, مسکرا کے فرمایا سے سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہے. آپ کو بالا ہے جو ہاتھ اٹھ گئے, جن چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, ان چہروں کو میں قبر تک غلام ہو گیا. سادات نظام کٹھے ہو گئے. مولا علی السلام, مولا زندگی دے دی, مولا سید السلام کے ناز فخر ہمارا سارے نظردار سادات کی زیارت ہوئی. میرا سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ تیرا قاتل نہ تیرا یہ ڈیٹ نہ ہوا. اسے کہتا ہے پھانسی میں لگا دو اس بڈھے کو. ہم جیسے ہوتے تو درخواست پیش کرتے, وہ میسم ہے, ایسے نہیں زیارتیں پڑھی جاتی. حضرت حجر بن نبی کو تم نے دیکھا نہیں جو شام کے زوار بیٹھے ہوئے. حضرت حجر بن نبی ملکہ عالیہ بی بی کا حکم ہے کہ جو میری شام کی زیارت پہ آئے تو میرے چاہتے حجر کی زیارت تب تک نہ کرے, میری زیارت قبول نہیں. اتنا حکم ہے حضرت حجر کی زیارت کے بارے میں. اور آج سے 10-12 سال پہلے کچھ دہشت گردوں نے علی کا شیعہ سمجھ کر حضرت حجر کی قبر کشائی کی تھی, قبر کھو دی تھی کہ علی کے شیعہ کو نکال کے دیکھے. اور نیٹ پر ہم نے وہ حضرت حجر کی تصویریں بچوں جوانوں نے ہمیں دکھائی. ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ چلو اس دور میں علی کے ایک نوکر کی زیارت کر لی ہم نے, چاہے نیٹ کے ذریعے سے جس ذریعے سے. تو دیکھیے جیسے 1400 سال پہلے سویا ہوا تھا ویسے کے ویسے لیٹے ہوئے ہیں, ویسے ریش ہے, ویسے زلفے ہیں, ویسے لباس ہے, ویسے زخم ہے, ویسے ہاتھ ہے. اسید علی نے شیعہ مرشد سانو ایک گلہ چکیاں لگ دیا نہیں تو آدھے چھاکے کھلے نے ایک ساٹا بھی کام کر دے. یہ تو علی کے نوکر کی قبر کھود کے تم نے دیکھا ہے نا کہ جیسے تھا ویسے ہے. ایک علی نے دشمن سے جو قبر ہے چکا ہے. وہ بندہ نکل آیا, ہم مذہب شیعہ چھوڑ دیں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا چاول کھائے علی کے نام کے, ہاتھ اچھے ہے علی. کہتے وعدہ ہو گیا, پھانسی میں لٹکاؤ اس بڈھے کو. حضرت میسم کہتے ہیں یہ تو کون سی نئی بات کر رہے ہیں,
پھانسی پہ لٹکاؤ. یہ بھی میرے مرشد علی نے مجھے فرمایا تھا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو نے کس درخت کے ساتھ لٹکانا ہے. اس بغیرت نے چال چلی اس نے. کہتے اور تیرے مرشد علی نے تجھے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں میرے مولا نے فرمایا تھا کہ پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا, وہ بھی تو نے کاٹنی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, پھانسی پہ لٹکاؤں گا, زبان تیری نہیں کاٹوں گا. معاذاللہ میں نے علی کا فرمان سچ ثابت نہیں ہونے دینا. حضرت علی صاحب زیر اللہ مسکرائے, فرماتے چل ٹھیک ہے نہ کاٹ, لیکن تو اسلامی ملک کا گورنر بن کے بیٹھا ہے. دیکھیں علی کا شیعہ کیسے پھنسا رہا ہے. تو اسلامی ملک کا گورنر بن کے, امیر بن کے بیٹھے. اسلام میں اجازت ہے مرنے والا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کی ایک بات ضرور پوری کرو, میری ایک خواہش پوری کر. یہ ساری تیری اسلامی سلطنت کے ملا شلہ بھی سن رہے ہیں. اب ایسا چکر آیا اس کو کہ وہ پھر ہی نہیں سکتا. خواہش بتاؤ. حضرت میسم سے سرکار فرماتے ہیں کہ سارے کوفے کو بلا, اعلان ہوا کوفے کے مرد عورتیں اور چھتوں پر, مرد سامنے, حضرت میسم ابن زیاد جلال سلاد سارے کھڑے ہیں. کوفے والے نے کہا میسم بلوایا ہمیں کوئی وصیت کرنی ہے؟ نوکر ہے پیرا دے, دشمنی میری نہیں پیرا دی ہے, میرے پیو دی وجہ تو میں نے کوئی کچھ نہیں آتا. جناب کی وکالت کے سجدہ ضرور دعا دینا اور امتی مجھے ضرور ایک دفعہ شاباش دے دینا. جملہ اتنا بڑا ہے. کوفے والے نے کہا میسم کی وصیت کرنے کا ہے. وصیت تم لوگوں کے کیا کرنی ہے؟ تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے. وہ ہماری کون سی غلط فہمی؟ کہتا ہے تمہارے حاکم کے بارے میں تمہیں بتانا ہے کہ یہ بیٹا ہے کسی اور کا, کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. پہنچ گئے ہو نا؟ یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کاٹو زبان اس پٹھے کی. میسم کہتا ہے تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان چھٹوانا؟ ہے تو ذہنی مسائل کا ہے. میں تو وقت کے اعتبار سے کوشش کر رہا تھا کہ بھائیوں کے حوالے میں کر ہر بندے کو 25 رجب ہے. آج پھر بطول کا پہلو سے ہاتھ اٹھا جائے. میں اپنے بطول کو بات کر رہا ہوں. کائنات میں دو ہستیاں ہیں مرشد معافی دینا جب آج تک قبر میں نہیں سوئی. ایک تو حضرت عباس قبر میں نہیں سوئے, قبر میں بیٹھ کے حسین کے روزے کو دیکھتا رہتا ہے. شاید آدھی اکبر کا بابا مجھے اذن دے دے. اور دوسرا محمد کی زخمی بیٹی کو مسلمانوں نے قبر میں بھی چین نہیں دیا. بطول کبھی کسی بازار کبھی کسی شہر اولاد کو رو رہی ہے. وہ ظاہر جنازہ برآمد ہونا ہے سامنے مولا کا, اور آپ اتنے سارے لوگ, میں خوش ہو جاتا ہوں. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے میں جب رش دیکھتا ہوں میں خوش ہو جاتا ہوں. اس بیوی یہ کتنی اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کے جنازے پہ حاضر ہو گئے. اور میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, آپ سادات اللہ اور اللہ داروں کی ہے نکل گئی ہے. جب جنازہ برآمد ہو نا باب الحبائش کا, اوکے میں ادھر دیکھ, تم آتری مولا کے ادھر دیکھ. جب جنازہ برآمد ہو نا آپ کے ساتھ میں مولا کا, تھک بھی جاؤ گے, ظاہر ہے انسان تھک جاتا ہے. بیٹیوں بہنوں کی بھی منت کر رہا ہوں, آپ جوانوں بزرگوں کی بھی کہہ رہا ہوں, سادات کی بھی منت کر رہا ہوں. دل نہ بھی کر رہا ہوں نا, ہے ایک دفعہ اونچی ضرور کرنی ہے اس کے جنازے پر. ایسے نہ کریں کہ میں اپنی میں نے تو نہیں برآمد کروانا. غریب کے جنازے میں ایک باری اونچی ہے ضرور کرنی ہے. کچھوں پہ جعفر وجہ کی ہے, ٹھیک ہے حسین غریب ہے, لیکن 11 محرم والے دن حسین کی لاش ایک ایک وین بہن کیتا ہے, ایک ایک وین دی کیتے کہ وہ غریب ہی دے دے ان بھی پتر دے 18 دیا ہے. اج جنازے تے نہ کوئی دھی روون والی ہے نہ کوئی پتر بہن. ایک باری ہائے کر مرشد سید حوصلہ سید ہوئے گے تو کون ہوئے گا.
میرے حصے کی مجلس ایک لفظ کہنا ہے آل محمد کے اس گھر میں پہلی دفعہ جملہ کہنے لگا اور آپ کی ہے کی وجہ سے کہنے لگا. آپ کی ہے بتاتی ہے کہ وہ راضی ہے آپ پر. ایک دفعہ ہے کرا کے نہ میرے مور لگا دو میں اپنے گھر میں کھلوتا دنیا تو پڑھ سکتے اپنے گھر دا نہ لے کے پڑھ سکتے. آل محمد دی حویلی ہے میں اپنی زبان کی گل پہ کہتا معافی دیا جائے. اس پاک حویلی ہے پتہ نہیں کی اس حویلی 18 سال میں ضعیف بھی مل دے اس حویلی 26 سال سے ضعیف بھی مل دے اے کرنا کار اس حویلی 7 سال میں ضعیف بھی مل دے. اگلے جملے تے ماتمے دی ہے نکل جائے گی اس حویلی 4 سال میں ضعیف بھی مل دے. 18 سال دی ضعیف حسین دی غریب مائی 7 سال دی ضعیف حسین دی غریب بھی ہے. کیونکہ جو آج جنازہ اٹھنا ہے وہ بھی زنجیروں سمیت دفن ہوا ہے. اب جس کی میں بات کر رہا ہوں حسین کی غریب بیٹی کی رسیاں اس کی بھی نہیں کھلی اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. بابا جی میرا دل کا درد کرا مار مار کے مر جائے گی. میں خدا کی قسم ہے یزید کے دربار ماں دی چھولی میں کے جملے سنے نہ سکتے کیونکہ تسی دربار یزید دیکھو نا غور نال اتنے کمرے نے اتنے کھلو کے انہوں نے اہل دے عورتہ شورتہ نے تماشا میں جان کہہ دیا تھا. یزید کی بیٹی رملہ اس نے آخر میں کھڑی ہوئی میری معصومہ کو دیکھا. اس نے باپ کو پیغام بھیجا میرا دل کرتا ہے میں اس 4 سال کی جو بچی ہے نا اس سے ملوں. یزید حرامی کہتا ہے تو شہنشاہ شام کی بیٹی ہے وہ کہتی ہے ہمارے دربار کے تو کر دو یار تم بھی بیٹھا سکتا ہے تھوڑا سا چہرے پہ اداسی لے آؤ. حوصلہ 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 حوصلہ. آخر علامہ صدر الدین کلوینی کہتا ہے یہ بغیرت بچی کی عزت کے سامنے مجبور ہوا کہتا ہے بھیجو رملہ کو. سادات اکثریت نال بیٹھے ہو یار ہم نے دعا نہ سے ذاکر بڑھ گئے آج دعا کرو یا میں مرنا یا سارے ہے کریں. جدر رملہ دربار میں داخل ہوئی نا جو حرام زادے 9 گھنٹوں سے ناچ رہے تھے وہ یزید کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے لگے. اتنی تڑپی علی کی بیٹی کے زینب عالیہ کی رسیاں ٹوٹنے لگی. بی بی کہتی ہے نانا شرابیوں کی بیٹیوں کا احترام کیا کہنا ہاتھ ہلا دے سینے تے مار لو میرا پتر میرے جوان بیٹھے. ختم ہوگی میری پڑھائی حوصلہ کرنا اتنا میں نے سوچا نہ تھا جتنا بی بی بابا جی مر جاؤں گا میں جو حرامی اولا لگی رو بسم اللہ سائن راضی ہونے حوصلہ 9 گھنٹے میں ناچ رہے تھے. یزید کی بیٹی کو دیکھ کے انہوں نے آنکھیں بند کی بلا تسبیح. رملہ چلتی چلتی معصومہ کے سامنے آئی کہتی ہے السلام علیکم یا ایھا نصیرہ. چھوٹی کہتے ہیں میرا سلام. سجاد کی بہن نے جواب دیا اس نے سنا نہیں. کہتی بی بی فخر کر رہی ہو میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں میں چل کے آپ سے ملنے آئی ہوں آپ میرے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہی. ان کو قتل مار دو مجھے. بولی نہیں سجاد کی بہن اشارہ کیا بی بی کہتے ہیں میرے گلے کی رسی تنگ ہے میں آواز بولتی ہوں میرے آواز باہر نہیں آتی حلق سے. پتہ نہیں کتنی راضی ہے آپ پر اور بانیان پر وہ چھوٹی معصومہ. کسی سپاہی سے کہوں آپ کی گلے کی رسی کھولے تب بھی میری مخدومہ. فرمایا نہیں اشارہ کیا سجاد کی طرف اسے کہے یہ کھولے. کیوں اشارہ کیا کیونکہ پہلے سجاد کے ضمیر کھلے. سکینہ کا دل تھا چلو تھوڑی دیر ہی صحیح کڑیوں سے آزاد تو ہوگا میرا بھائی. سجاد نے بہن کے گلے کی رسی کھولی. رملہ کہتی ہے جی بھی میرا سلام جی بھی فرماتے ہیں میرا بھی سلام.
کہتے بی بی میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں دھیاں نو پتا ہے میں تو سمجھا نہیں سکتا دھی غریب تو غریب بھی بھی ہو میں نے اپنے پاپا کے ناز بڑا ہو گئی تو دوسرا کہنا میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں میری مخدومہ فرماتی ہے رملائے دھر دیکھ میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں عالمین کے شہنشاہ حوصلہ عالمین کے شہنشاہ کا نام آیا اب پرانا اداکار پرانے لوگ پرانے آدمی میرے بزرگ اور جو کل کے جوان وہ بھی میرے سامنے ہیں سر ہو ہاتھ ہو تو ایک دفعہ مان دینا جو جوان بیٹھے ہو بزرگ نہ بھی ماتم کرے تو خیر ہے جب میری مخدومہ نے کہا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں رملہ کہتے بی بی پھر تو آپ بڑے شہنشاہ کی بیٹی ہے فرماتے اس میں شک ہی نہیں رملہ کہتی ہے جیسے بچیاں کہتی ہے بی بی پھر میرے دور دیکھو یہ کتنے قیمتی ہے وہ میں صدقے ہونا درو کا نام آیا تڑپی سجاد کی بہن فرماتے رملہ جب پوچھنا چاہتی ہے تو یہ دور تیرے نہیں بی بی کس کے فرمایا یہ دور میرے جب میں مرا اللہ کرے یا آپ سارے ہیں اونچی کر دینا رملہ کہتے ہیں بی بی پھر تو یہ تو دنیا کا قانون ہے جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ نشانی دے کے واپس لیتا ہے اگر آپ کے ہیں تو نشانی دے سجاد کی بہن کہتے رملہ جا اپنی ماں سے کہتے رہے دور اتار کے دیکھے اگر ان پہ خون لگا ہے تو دور میرے ہے اگر نہیں لگا تو پھر یہ دور تیرے ہے اور رملہ میرے دور نہیں اترے اور میرے گوشوارے اتر گئے اور رملہ میں ہاتھ نہ بنو حکم کرو حکم فرماؤ تشریف رکھو میں ہون جملہ پڑھے روکے نہ تھا پھر عید آؤں ہے برا جانن میڈم عید دے وقت برا ہوئے نا امیر برا دی بہن برا مانگی بھائی جان میں نے سارے دے سامنے عید دے انہوں نے پتہ لگے میرا ویر کیڑا ویر ہے اللہ نہ کرے نا بھائی جان برا ہوئے نا غریب مشکل تو بہن تو عید دے بڑھتا ارادہ کرے نا برا دا ہاتھ پھڑ لے دیئے بھائی جان میں نے سارے دے سامنے عید نہ دے تو میرا غریب بھیرا ہے دوسرا میں نے عیدہ دیتی ہی نہ کر میں ہر مجلس سے تیرے واسطے دعا کر دیا تجل تیرے مولا دے میں تمہیں نے عیدہ براتا شبراتا زیور لے دے بھی انہوں نے پتہ ہے میں تو سمجھا ہی نہیں سکتا جیڑی بہن غریب بھیرا تو سید عید نہیں نہ مگ دی چکا کو دے سر تے موت آوے نا اسے غریب نو آ دیئے کچھ کار آج کفن خود پوا ورنہ لوگ اکثر غریب دی بہن نہیں کسے اور کفن پوا ہے اللہ مان مگ گئی میری گل حوصلہ کریا مگ گئی میری گل حوصلہ لالا جتنا بڑا غریب ہاں میرا مرشد حسین عالیہ بی بی نے بھیرانو کفن معاف نہیں کیتا کھٹی آباد کفن سجاد بھینو پوائے جتنا بڑا غریب ہاں رضا شہنشاہ قوم والی بہن نے بھیرانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موجے نالا کے بھینو کفن پوائے اٹھ مینو مار یا گل میری سن اللہ جانے کیڑا غریب ہاں سجاد جو 4 سال دی سکینہ سجاد نو آندی رہی ہے تو مینو کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب بنا ہے اور سجاد ہے دشمن نہ شانے اور مینو میلے چولے نہ آیا وقار دو بعد عسکری ابو ذری تے جفا تے راجہ طاہر